السلام علیکم سامعین، رمضان کے اس مبارک مہینے میں ایک ہمارے اچھے معمول اور اچھی پیش قدمی کے مطابق پھر سے آپ کی خدمت میں پیش ہیں سورہ نور کی چند آیتیں، اس کا ترجمہ اور کچھ مختصر سی وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سمیع علیم۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، اور اگر کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور بدی کی تلقین کرے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے، اور اللہ ہر بات سنتا ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں، وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بما كانوا يعملون۔ یاد رکھو کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار پڑ چکی ہے، اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا جس دن خود ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کرتوت کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی یہ ان آیتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اوپر آیا تھا کہ کچھ مسلمان بھی اس کے اندر پڑ گئے تھے، اور انہوں نے بھی منافقین کی باتوں کو ایک دوسروں سے نقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی کی طرف ان آیتوں میں اشارہ ہے کہ جو 2-3 مخلص مسلمان اپنی سادہ لوعی سے منافقوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے، ان میں ایک مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو مہاجر صحابی تھے۔ مہاجر بولتے ہیں یعنی جو لوگ فتح مکہ سے پہلے سن 8 ہجری سے پہلے جو لوگ مکہ سے مدینہ گئے، ان تمام لوگوں کو مہاجر کہتے ہیں۔ انہی میں سے حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ تو یہ مہاجر صحابی تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے۔ حضرت صدیق اکبر ان کی مالی مدد فرمایا کرتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ مصطح رضی اللہ عنہ بھی حضرت عائشہ کے خلاف ایسی باتیں کی ہیں، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ ان کی مالی مدد نہیں کروں گا۔ حضرت مصطح سے غلطی ضرور ہو گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ بھی کر لی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں متنبہ فرمایا کہ ان کی مالی مدد نہ کرنے کی قسم کھانا
ٹھیک نہیں ہے۔ جب انہوں نے توبہ کر لی ہے تو ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے نزول کے بعد ان کی مالی امداد دوبارہ جاری کر دی، اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور فرمایا کہ آئندہ کبھی اس امداد کو بند نہیں کروں گا۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ اس دن اللہ ان کو وہ بدلہ پورا دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ساری بات کھول دینے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق ہیں۔ یہ پاک باز مرد اور عورتیں ان باتوں سے بالکل مبرہ ہیں، پاک ہیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ ان پاک بازوں کے حصے میں تو مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ ان آیات میں اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک باز شخصیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس اصول اور اس قاعدہ اور اس رول کے تحت یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زوجیت میں کسی ایسی خاتون کو لائے جو معاذ اللہ پاک باز نہ ہو، یعنی ایک وقت کا نبی اور ان کی زوجیت میں کوئی ایسی عورت آئے جو پاک باز نہ ہو، جو عفیف نہ ہو، جو پاک دامن نہ ہو۔ ایسا بالکل ممکن نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس چیز کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی شخص اسی بات پر غور کر لیتا تو اس پر اس تہمت کی حقیقت واضح ہو جاتی۔ تمام لوگوں کو اس بات پر یعنی غور کرنا چاہیے کہ ہم جب بھی کسی بات کو کسی سے نقل کریں تو پہلے اس کے بارے میں تحقیق کر لیں، اس کو سوچیں، اس کے بارے میں فکر کریں کہ یہ بات کس کے بارے میں کہی جا رہی ہے، کیسی بات کہی جا رہی ہے، کیوں کہی جا رہی ہے، کس سے کہی جا رہی ہے۔ ان تمام پہلوؤں پر ہم پہلے غور کریں، اس کے بعد ہم بات کو آگے نقل کریں۔ یہ ایک زندگی کا طریقہ ہے اور اسی طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بات کو کہنے سے پہلے اس پر سوچنے اور فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔